السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں خیبر کرونیکلز اور میں ہوں وریشا حسن۔ آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم صوبائی حکومت کے بارے میں بات کریں گے کہ صوبائی حکومت ایک دفعہ پھر سے پولیٹک گیم کھیل رہی ہے۔ اس کے پیچھے ان کا مقصد کیا ہوگا، یہ ہم آج کی پوڈ کاسٹ میں جانیں گے۔ ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ صوبائی حکومت کا متحد ادارہ جو ہے وہ نوٹیفیکیشن جاری کرتا ہے، دوسری جانب سہیل آفریدی آپریشن کی مخالفت کرتے ہیں۔ اس کے پیچھے کی ہم وجہ جانیں گے، ساتھ ہی ساتھ ہم بات کریں گے کہ صوبائی حکومت نے جرگوں کا فیصلہ کیا ہے۔ ان جرگوں کا اصل مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ آیا وہ اپنے آپ کو مظلوم ثابت کرنا چاہتے ہیں عوام کے سامنے؟ یہ ہم آج کے پوڈ کاسٹ میں جانیں گے۔ ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہے سینئر صحافی اور تجزیہ نگار شمیم شاہد صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ سر آپ کی قیمتی وقت کا۔ سر پہلے تو یہ بتائیے کہ سب سے مین سوال یہ ہے کہ تیرا میں کیا چل رہا ہے؟ آئی ایم جسٹ ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ کہ تیرا میں کیا آپریشنز چل رہے ہیں، یا آئی بی اوز کہا جا رہا ہے کہ آئی بی اوز چل رہے ہیں؟ کیا لارج اسکیل پہ کوئی آپریشن چل رہا ہے وہاں پہ؟ نہیں، ابھی تک تو آپریشن نہیں ہے، مگر وہاں سے ڈسپلیسمنٹ ہوئی ہے کافی تعداد میں۔ اب مطلب کتنا نہیں، مگر یہ کہ کل تک جو رجسٹریشن ہوئی ہے تو 7,000 خاندانوں کی رجسٹریشن ہوئی ہے کل تک، اور وہاں پر برفباری ہوئی ہے، کافی زیادہ برفباری ہوئی ہے، اور اس برفباری میں آپریشن کرنا مشکل ہے، کیونکہ وہاں جو ہے نا، وہاں پر اب انسان جو رہتے ہیں وہ بھی گھروں کے اندر۔ اطلاع یہ ہے کہ 70% لوگ جو ہے وہ تیرا سے چلے گئے ہیں، 30% باقی ہے، اور 30% ایسے لوگ ہیں جن کے پاس کرائے نہیں ہے، جن کے پاس وسائل نہیں ہے کہ وہ گھر خالی کر دے، دیگر محفوظ علاقوں کی طرف چلے جائیں۔ تو صورتحال یہ ہے کہ اس وقت تو وہاں پر بہت سخت برفباری ہوئی ہے، سخت سردی ہے، اور اس سردی کے موسم میں وہاں پر آپریشن کرنا یا وہاں پر گراؤنڈ کاروائی یا کرنا سیکورٹی فورسز کے لیے بھی مشکل ہے۔ دراصل وہاں پر ایک گیم چل رہا ہے جس کو ہم سیاسی گیم کہہ سکتے ہیں، وفاقی حکومت کی جانب سے اور صوبائی حکومت کی جانب سے، دونوں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس تیرا کے ذریعے وہ اپنے اپنے سیاسی اہداف کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ دونوں کو علم تھا، دونوں کے ادارے ایک دوسرے کے ساتھ ملتے تھے، چاہے ڈپٹی کمشنر تھا، چاہے کمشنر تھا، چاہے فرنٹیئر کورٹ کا ہیڈ تھا، یا چاہے فرنٹیئر کورٹ کا ریجنل ہیڈ تھا، تو باقاعدہ ان کے درمیان آپس میں بھی ملاقاتیں ہوئی ہے، نیگوشیشن ہوتی رہی ہے، لوگوں کے ساتھ بھی ہے، قبائلی جرگوں کے ساتھ بھی مذاکرات ہوئے ہیں۔ اب دونوں انکاری ہے، یہ کہتا ہے کہ میں نے نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا ہے، اور دوسرا کہتا ہے کہ ہم نے آپریشن کا فیصلہ نہیں کیا ہے۔ اب وہ دونوں مطلب میرے خیال میں جو عوام کے ساتھ ہے تو ان کے عوام کے ساتھ وہ کیا کہتا ہے، کھلواڑ کھیل رہے ہیں۔ تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ وجہ بنیادی جو ہے نا وہ سیاسی ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو خیبر پختونخوا حکومت اور وفاقی حکومت کے درمیان سیاسی محاذرہ ہے۔ بالکل۔ صوبائی حکومت کی کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے وفاقی حکومت کو بغیر کسی مذاکرات کے، بغیر کسی ریکنسیلیشن کے مجبور کر دے کہ وہ عمران خان کو رہا کر دے، جس کے لیے وفاقی حکومت اور وفاقی ادارے تیار نہیں ہیں۔ بالکل۔ اور وفاقی حکومت کی کوشش ہے کہ کسی طریقے سے خیبر پختونخوا کی حکومت کو مفلوج بنائے، ان کو اپنا محتاج بنائے، اور وہ آ جائے ہمارے ساتھ مذاکرات کر دے، جس کے لیے سہیل آفریدی تیار نہیں ہے۔ تو درمیان میں عوام جو ہے نا، عوام سلگتے رہتے ہیں، ان کے مسائل دن بہ دن بڑھتے جا رہے ہیں۔ اچھا سر، یہاں پہ بھی ایک سوال اٹھتا ہے کہ سہیل آفریدی آپ نے کہا تیار نہیں ہے مذاکرات کے لیے وفاقی حکومت کے ساتھ، لیکن سہیل آفریدی کے زیادہ تر بیانات میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم افغانستان، مطلب ہم ان سے جرگے کریں گے، بات کریں گے افغانستان، تو وہ افغانستان سے بات کرنے کو تیار ہیں، لیکن اپنے ہی ملک کی وفاقی حکومت جو ہے ان سے بالکل یہی ہے کہ وہ تو کہتے ہیں کہ آپ افغانستان سے، وفاقی حکومت کہہ رہے ہیں کہ آپ افغانستان کے طالبان سے مذاکرات کر دیں، راستے کھول دیں، وہاں پر ٹی ٹی پی کا مسئلہ جو ہے اس کو سیٹل کر دیں، ان کے ساتھ ہینڈل کر دیں، مگر وہ اپنی حکومت کی ساتھ مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہے، اور درمیان میں کوئی ایسا ہے نہیں ہے
جو دونوں کو ایک میز پر لے گئے. بالکل. کیونکہ جو ریکنسیلیٹر ہوتے ہیں، مصالحت کار ہوتے، تو ان کا دونوں پر اعتماد نہیں ہے. نہ سہیل آفریدی پر ہے، خیبر پختونخوا حکومت پر ہے، نہ وفاق پر ہے. تو ایسا مصالحت کار ابھی تک سامنے آیا نہیں ہے جو دونوں کی ضمانت لے لے یا دونوں آپس میں بٹھائے، آپس کو بٹھا دے. اچھا سر، پھر یہاں پہ بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ انہوں نے پھر اتنے پیسے کیوں لے، 4 سے 5 ارب کیوں لیے گئے؟ آپریشن اگر نہیں ہو رہا، نقل مکانی نہیں ہو رہی، تو پھر کیوں لیے گئے پیسے؟ یہ دیکھیں نا، یہ تو نومبر میں کیبنٹ کا ایک اجلاس ہوا تھا اور اس میں انہوں نے 5 ارب روپے جو ہے نا منظور کیے تھے. ابھی مطلب اگر آپ دیکھیں تو پچھلے میرے خیال میں 1-2 ہفتے قبل انہوں نے جب 13 سے ڈسپلیسمنٹ شروع ہو گئی تو خیبر پختونخوا حکومت نے 1 ارب سے زائد رقم جو ہے وہ ڈپٹی کمشنر خیبر کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیے ہیں. ٹھیک ہے. اور ان کا مطلب یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب ہمیں پتہ چلا کہ یہ ڈسپلیسمنٹ کریں گے تو یہ لوگ کہاں جائیں گے، تو صوبائی حکومت نے اپنی ذمہ داری کو تسلیم کرتے ہوئے یہ کام کیا ہے. اور انہوں نے کہا کہ یہ ہم نے لوگوں کی مشکلات کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا ہے. حالانکہ یہ ہے کہ ایک نوٹیفیکیشن بھی ہوا ہے، ڈپٹی کمشنر کی بھی اس پر دستخط ہے، کمشنر کی بھی دستخط ہے، اور جو ریسکیو ادارہ ہے خیبر پختونخوا ایمرجنسی جو ہے پی ڈی ایم ہے، ان کی طرف سے بھی ایک نوٹیفیکیشن. تو یہ تو صوبائی حکومت کے ہیں، انہوں نے نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کیا ہے. تو میرے خیال میں یہ بالکل تیار تھی. یہ بھی ان کو بھی پتہ تھا کہ وفاقی حکومت یا سیکورٹی ادارے وہاں پر آپریشن کر رہے ہیں، ڈسپلیسمنٹ ہوگی، لہٰذا انہوں نے یہ کام کیا ہے. اب وہ مسئلہ ایک اور ہے، وہ جو مسئلہ ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. مسئلہ یہ کہ وہاں پر اب نیپوٹزم ہو رہا ہے. یہ جو ریلیف اماؤنٹ ہے، جس میں کرائے ہے، جس میں آئی ڈی پیز الاؤنس ہے، اور وہ جو پیسے ہیں منتھلی اس میں مسئلے اب یہ نہ صوبائی حکومت جو ہے اس میں مداخلت کر رہا ہے. اور یہ اطلاعات ہے کہ اس میں جو پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں ان کو نوازا جا رہا ہے، ان کو وسیع تر اختیارات دیے جا رہے ہیں. تو اسی وجہ سے لوگوں کے اب شکوک و شبہات بڑھتے جا رہے ہیں، وہ سیاسی بنیادوں پر تقسیم ہو رہا ہے. تو اس سے لوگ بہت زیادہ خفا ہے. وہاں پر اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے علاوہ اور بھی لوگ ہیں بہت زیادہ متاثرین ہیں. تو وہ خفا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر نیپوٹزم ہو رہا ہے، ہمارا رجسٹریشن صحیح طریقے سے نہیں ہو رہی، ہمیں جو کرائے کی مد میں جو پیسے تھے وہ نہیں مل رہے. تو یہ سب کچھ وہاں پر سیاسی بنیادوں پر ہو رہے ہیں. اور اس پر میرے خیال میں وزیر اعلیٰ کو سوچنا چاہیے کہ اس میں یہ سیاسی مداخلت ختم کیا جائے. وہاں پر ایک ایسا جرگہ بنا دے، ایسی کمیٹیاں بنا دے جس میں تمام سیاسی پارٹیوں کے نمائندے ہوں، تب مسئلہ حل ہو. اچھا، پھر یہ ایک طرف پھر جلسہ یا وہ ایک طرف جلسہ بھی کرنے کا کہہ رہے ہیں کہ اتوار کو ہم 2 بجے جو ہے وہ جرگہ کیا جائے گا. تو کیا کہیں گے اس بارے میں کہ کیا جرگے سے یہ کیا جو ہے وہ دنیا کو شو کرنا چاہتے ہیں؟ جرگے سے 2 مطلب ہے نا. ایک تو انہوں نے کہا کہ وفاقی حکومت نے، دیکھیں نا، وفاقی حکومت نے پہلے اعلان کیا تھا کہ ہم آپریشن کریں گے، سیکورٹی ادارے آئے تھے. اب وہ انکار کر رہے ہیں، کہ ہم نے ایسا کوئی نوٹیفیکیشن نہیں کیا تھا. اور یہ جو ڈسپلیسمنٹ یہ موسمی ہے. میرے خیال میں وفاقی حکومت، وفاقی وزراء اس میں صحیح نہیں ہے. یہ جو موسمی ڈسپلیسمنٹ تھا، یہ جو نقل مکانی تھی، یہ افغان جنگ کی وجہ سے کافی حد تک ختم ہو گیا ہے. افغان جنگ سے پہلے مطلب موسمی نقل مکانی ہوا کرتی تھی. 13 کے علاقے سے ہوتی تھی، مگر وہ بہت کم. باڑہ تک لوگ آتے تھے وہاں پر. یہ جو کرم ہے، صدا اور پڑا چنار، وہاں تک لوگ جاتے تھے، وہ اپنے رشتہ داروں کے یہاں جاتے تھے. وہ بہت کم تعداد میں تھے. اگر جو موسمی نقل مکانی تھی تو سوات کوہستان، دیر کوہستان، ہزارہ کوہستان سے بہت زیادہ ہوتی تھی. اور وہ لوگ ستمبر اکتوبر میں آتے تھے اور پھر مارچ اپریل میں واپس چلے جاتے تھے. وہ بہت زیادہ، وہ اپنے ریوڑوں کے ساتھ، بیڑ بکریوں کے ساتھ آتے تھے اور پھر واپس چلے جاتے تھے. اب یہاں پر جو وزیر اعلیٰ صاحب کہتا ہے کہ وزیر اعلیٰ صاحب نے وفاقی حکومت سے کہا ہے کہ آپ معافی مانگ لیں. اگر آپ معافی نہیں مانگتے اس غلط بیانی پر یا جو کنٹرڈکشن پر، تو پھر ہم جرگہ کریں گے. تو جرگے کا مقصد تو یہ ہے کہ وہ مطلب اپنے افریدی قبائل کو جو خیبر کے ہیں ان کو تو اعتماد میں لے لیں گے، مگر ساتھ ساتھ اس کی سیاسی مقاصد بھی ہے. سیاسی مقاصد یہ ہے کہ 8 فروری کو انہوں نے
ویل جام اسٹرائک کا بالکل ہاں اپیل کی ہے، تو ان کی کوشش ہے کہ کسی طریقے سے ان لوگوں کو بھی اس پہ شامل کیا جائے. اس سے پہلے انہوں نے سوات کا وزٹ کیا تھا، مانسیرا کا کیا تھا، مردان ثوابی کا کیا تھا، اسٹریٹ موومنٹ کے نام پر. تو اس کا مقصد یہ ہے، ٹھیک ہے اس میں تیرا کا ایک مسئلہ ہے، مگر ساتھ ساتھ ان کی سیاسی مقاصد بھی ہے. جو 8 فروری کو انہوں نے ہڑتال کی اپیل کی ہے، ہڑتال کا فیصلہ کیا، تو اس کو کامیاب بنانے کے لیے یہ اپریدی قبائل کو بھی اعتماد میں لینا چاہتے ہیں. سر آپ نے 8 فروری کی بات کی، جلسے کی بات کی، کیا لگتا ہے، ہم نے تو دیکھا ہے کہ جب سے صوبائی حکومت سہیل آفریدی جب سے اقتدار میں آئے ہیں، جلسے جلوس ہی ہو رہے ہیں، تو کیا لگتا ہے کہ یہ ان کا آخری جلسہ ہوگا، اس کے بعد یہ گورننس کی طرف آئیں گے یا نہیں، پھر بھی کوئی اس کے بعد بھی کوئی جلسے کی بات ہوتی رہے گی؟ نہیں، میرے خیال میں ان کا جو وقت تھا نا، جس طرح یمین گنڈا پور صاحب نے 2 سال جلسے جلوس کرنے میں گزارے، اسی طرح ان کی بھی یہی صورتحال ہوگی. اور اس سے مطلب ہے، اگر آپ دیکھ رہے تو جلسے جلوس اور سیاسی مہاجرائی سے خیبر پختونخوا کے عوام کے مسائل دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں. کل یہ خان میں ایک بہت بڑے افیسر کو قتل کیا گیا. روزانہ اسٹریٹ کرائمز ہوتے ہیں، آٹے کی شارٹیج ہے، قلت ہے، قیمتیں بہت زیادہ ہیں. اسی طرح بے روزگاری دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. افغانستان کے ساتھ جو بارڈر کی بندش ہے، اس کی وجہ سے یہاں پر معاشی صورتحال بہت زیادہ خراب ہو رہی ہے. ہاسپٹلس میں کتنا برا حال ہے، اور بس سب کچھ مطلب اسی اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو سب کچھ یہاں پر خراب ہے. بیڈ گورننس جو ہے نا وہ پیک تک پہنچ چکا ہے. لہذا میرے خیال میں ان کا کام جلد سے جلوس کرنا ہے، اور خیبر پختونخوا کے مسائل جو ہے وہ دن بدن بڑھتے اور پیچیدہ ہوتے جائیں گے. اچھا، فیوچر کے بارے میں بات کرتی ہوں کہ وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت کے اگر اسی طرح حالات چلتے رہے تو آپ کیا دیکھتے ہیں، یہ دشمن جو ملک ہیں ان پہ کس قدر اثر، بہت زیادہ مطلب اثر انداز ہوں گے. یہ جو سیاسی محاذرئی ہے نا، اس سے اگر ایک طرف ہمارے اندرونی سیاسی، معاشی، انتظامی، سیکورٹی حالات بگڑتے جا رہے ہیں، تو ساتھ ساتھ جو ہے نا دیگر ممالک کو بھی موقع ملتا ہے جو پاکستان کو آئسولیٹ کرنے پر تلی ہوئی ہے. بالکل. اور اگر آپ دیکھ رہے تو اس وقت تو انٹرنیشنل میڈیا میں پاکستان کے بارے میں اچھی خبریں نہیں ہیں. تو حالات دن بدن بگڑتے جائیں گے. حالات مطلب دن بدن اور بھی بگڑتے بہتر ہونے کی آپ کوئی بہتر ہونے کی اگر سیاسی محاذرائی ختم ہو گئی اور تمام سیاسی جماعتیں اس بات پر متفق ہو گئے کہ ملک کو درپیش مسائل جو ہے اس کا حل ڈھونڈتے ہیں، اور اس کے حل کے بارے میں مشترکہ طور پر کوئی نیا عمل طے ہوتا ہے، تو پھر تو صحیح ہے. اگر اسی طرح حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں اور یہ جو سیاسی محاذرائی چلتی رہی ہے، تو میرے خیال میں ملک کے ملک کا مستقبل جو ہے وہ مطلب اتنا تابناک نہیں ہے. اچھا، یہ تو بات ہم نے صوبائی حکومت کی کر لی. وفاقی حکومت کی طرف آتے ہیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا وزیر اطلاعات نے اتنے عرصے بعد جو ہے اس طرح کا بیان دیا اور یہ بولا، مطلب حالانکہ ہم لوگوں نے دیکھا بھی کہ ہر جگہ یہ بات جو تھی چل رہی تھی، ٹی وی شوز میں ہر جگہ کہ آپریشن ہو رہا ہے، نقل مکانی ہو رہی ہے، لیکن اس کے بعد وزیر اطلاعات نے اتنے عرصے بعد آ کے بیان دیا اور انہوں نے کہا کہ یہ ہم نے ڈیل نہیں کی اس بارے میں. یہ مسئلہ یہ ہے نا، یہ 2 چیزیں نا یہاں پر اگر آپ دیکھ رہے تو پچھلے 40 سالوں سے ہم امریکی اتحادی تھے. ٹھیک ہے، پاکستان امریکی کی پالیسی افغانستان کے بارے میں وقت کے ساتھ تبدیل ہوتی ہے. اب امریکن پالیسی اس ریجن کے بارے میں تبدیل ہو رہی ہے. ان کا زیادہ تر فوکس جو ہے وہ اس وقت اسرائیل پر ہے. انہوں نے غزہ پیس بورڈ جو ہے قائم کیا ہے، تو تمام تر توجہ جو ہے امریکن اداروں کی، امریکن صدر اور امریکن اداروں کی اسی پر ہے، اس کو کامیاب بنانے کے لیے. تو فی الوقت میں سمجھتا ہوں کہ امریکن کی پالیسی کے میں تبدیلی اور رونما ہونے سے پاکستان کی جو پالیسیاں ہے وہ بھی اس وقت تبدیل ہوتی جا رہی ہے. بہت شکریہ شمیم سر آپ کا. یہیں پہ ہماری پوڈ کاسٹ کا اختتام ہوتا ہے. اپنی رائے کا کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے. ملتے ہیں اگلی پوڈ کاسٹ میں نئے مہمان کے ساتھ، نئے سوالات کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.